جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جب کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہو۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، دل ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کچھ خاص لوگوں پر جتنا بھی خلوص لٹائیں تو پھر بھی وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، 1 جس نے مشکل میں ساتھ دیا، 2 جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، اور 3 جس نے مشکل میں ڈالا۔ پہلے مسلمان اسلام پر چلتے تھے اور اب اسلام کو اپنے مطابق چلاتے ہیں۔ جس انسان کا کوئی دشمن نہ ہو، سب دوست ہوں، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ حال چال تو راستے میں چلنے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہے صاحب، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اگر ہماری فرضی نیتوں کو دیکھا جائے تو ہم سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس عملوں کو دیکھا جائے تو ہمارے دوزخ میں جانے کے سارے اسباب ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے۔ علم کی پہچان عاجزی سے اور جہالت کی پہچان تکبر ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو وہ دنیا تم سے محبت کرے گی۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ ہر دن کی شروعات ایک مثبت سوچ کے ساتھ کی جائے۔ انسان پریشانیوں کو گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن
نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب ہم نے آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والوں کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ اگر سچ کہنے کا شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھو۔ مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے ہی کو پتہ ہوتی ہے، توڑنے والوں کو نہیں۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔